میرے باپ نے میری مارک شیٹ میرے منہ پہ ماری تھی۔ وہ کہنے لگے تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہے کیا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ کیا نمبر لیے ہیں تم نے؟ میں نظریں جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ وہ کہنے لگے اب سے تمہارا موبائل استعمال کرنا بند، دوستوں کے ساتھ آنا جانا بند۔ اتنے گندے نمبر تم نے 9th کلاس میں لیے ہیں کہ میں تو شرمندہ ہو کے رہ گیا ہوں۔ میرا چھوٹا بھائی میرے باپ کے پیچھے کھڑا مجھے منہ چڑھاتے ہوئے ہنس رہا تھا، لیکن میں غصہ ضبط کیے کھڑی تھی۔ دل چاہ رہا تھا تھپڑ مار کے اس کا منہ لال کر دوں۔ کمینہ پڑھنے میں اچھا تھا، اس لیے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا تھا۔ میرے والد نے ایک نئے میل ٹیچر کا انتظام کیا تھا۔ وہ ٹیچر ایک نوجوان سا لڑکا ہی تھا، شاید یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا، لیکن تھا ایک نمبر کا کھڑوس قسم کا انسان۔ میرے والد نے اسے کہا کہ اس کے ساتھ جیسی چاہے سختی کرو، یہ 9th کے پیپر بھی دوبارہ دے گی اور 10ویں جماعت کے بھی، اور اس کا رزلٹ مجھے ہر حال میں اچھا چاہیے۔ وہ کہنے لگا آپ بے فکر رہیں، میں اس کی دونوں کلاسز کی تیاری کروا دوں گا۔ اول تو میں کسی میل ٹیچر سے پڑھنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن اپنے باپ کے سامنے بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میری ماں نے میرا موبائل بھی اپنے پاس رکھ لیا۔ بہرحال وہ جب سے مجھے پڑھانے کے لیے آئے تھے، اس وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھی آئس کریم کھا رہی تھی، جب میرے بھائی نے آ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھول کے کہنے لگا پیا، کامران بھائی آئے ہیں، آپ کے ٹیچر۔ میں نے کہا آ رہی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی آئس کریم ختم کی، بیگ اٹھایا، اسٹڈی روم میں جیسے ہی داخل ہوئی تو وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کے کہنے لگے تشریف لائیے۔ میں ایک ایک قدم بڑھاتے ہوئے اندر آئی، سامنے رکھے ٹیبل کے سامنے والی کرسی کو گھسیٹ کے بیٹھ گئی، اپنا بیگ ٹیبل کے اوپر رکھ دیا۔ انہوں نے گہری سانس بھری، کہنے لگے آپ کے ہاں استاد کو سلام نہیں کیا جاتا؟ میں نے کہا سوری سر، السلام علیکم۔ وہ کہنے لگے وعلیکم السلام۔ نکالیں اپنی کتابیں اور اپنی 9th کلاس کی مارک شیٹ بھی ضرور دکھائیے گا۔ میں نے اپنی کتابیں دکھائیں، مارک شیٹ بھی دکھائی، بڑے گندے نمبروں میں فیل ہوئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر مارک شیٹ پر ڈالی، پھر مجھ پر ڈالی، پھر کہنے لگے چلیں نکالیں کتابیں۔ میں نے کتابیں نکال کے سامنے رکھ دی۔ میری کتابیں انہوں نے پکڑیں، کھول کے دیکھنے لگے، پھر کہنے لگے ماشاءاللہ کتابیں تو بڑی صاف ستھری رکھی ہوئی ہیں۔ میری پوری کتاب کو دیکھ کے کہنے لگے آپ نے تو لگتا ہے پورا سال کتاب کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ اور یہ سچ تھا، میں نے سارا سال بس دوستوں کے گھر میں دعوتیں اڑانے میں، موبائل پر باتیں کرنے میں اور اسنیپ چیٹ کرنے میں گزارا تھا۔ وہ کہنے لگے میں پڑھائی کے معاملے میں بہت اسٹرکٹ ہوں، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے بیٹھا لڑکا ہے یا لڑکی۔ مجھے وقت پر کام نہ ملے تو میں سیدھا ڈنڈا ہاتھوں میں مار دیتا ہوں۔ یہ سن کر میں ذرا سا گھبرائی تھی۔ پھر وہ مجھے میتھ سمجھانے لگے۔ جب بھی مجھ سے کوئی سوال کرتے تو میں آگے سے ان کی شکل دیکھنے لگتی۔ وہ کہنے لگے اس کی LCM نکالو۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتی، تو وہ میری شکل دیکھنے لگ گئے، کہنے لگے آپ کو LCM نکالنا نہیں آتا؟ یہ تو بہت سمپل ہوتا ہے، آپ کو 9th کلاس میں داخلہ کس نے دے دیا؟ اب میں انہیں کیا بتاتی، میں ہر سال پروموٹ ہوتی تھی، بڑی مشکل سے میرے ٹیچر مجھے دھکا دے کے اگلی جماعت میں بھیجتے تھے۔ کچھ دیر تو وہ مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے میں ہوم ٹیوشنز پڑھاتا ہوں، یونیورسٹی میں BBA کے آخری سیمسٹر میں ہوں، وہاں سے فارغ ہو کر رات 11 بجے تک ٹیوشنز پڑھاتا ہوں، اور ماشاءاللہ سے آپ میرے اسٹوڈنٹس میں سب سے نالائق ہیں، جسے LCM بھی نہیں آتا۔ بہرحال ایک ایک سوال انہوں نے مجھے 25 مرتبہ کروایا، اتنا کہ مجھے ازبر یاد ہو گیا، لیکن میں لکھ لکھ کے کر کر کے تھک جاتی تھی۔ ایسا ہی حال باقی سبجیکٹس میں بھی تھا، اور وہ مجھے سمجھا کے پھر کہتے تھے کہ بتاؤ کیا سمجھایا ہے۔ میں آدھی بات بتاتی تھی اور آدھی تو میرے دماغ سے ویسے ہی آؤٹ ہو چکی ہوتی تھی۔ پھر مجھے غصے سے دیکھ کے کہنے لگے کل میں اپنے ساتھ اسٹک لے کے آؤں گا، تم باتوں سے پڑھنے والی بچی نہیں لگتی، تمہاری مثال وہ ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ یہ سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا پلیز سر، میں مار نہیں کھاؤں گی،
وہ کہنے لگے مار نہیں کھاؤ گی تو پھر پڑھ کے دکھاؤ۔ بہرحال میں بری طرح سے پھنسی تھی۔ جب بھی سر آتے تھے تو میری شکل پر 12 بج جاتے تھے۔ وہ گھڑیاں مجھے منحوس لگنے لگتی تھیں جو کہ سر کامران کے آنے کے بعد گزرتی تھیں۔ اس سے پہلے پہلے میں دعائیں کرتی تھی، اللہ کرے سر کی بائک کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، سر کو بخار ہو جائے، 2 نفل شکرانے کے پڑھوں گی، یا اللہ اللہ کرے آج طوفانی بارش ہو جائے، سر آ ہی نہ پائے۔ لیکن میری تو ساری دعائیں جیسے رد ہونے لگی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ سر کامران نے کبھی چھٹی کی ہو۔ آج بھی انہوں نے ٹیسٹ دے دیا، لیکن آسمان پر کالے بادل دیکھ کے میرا دل جھوم اٹھا۔ میں نے کہا آج تو لازمی بارش ہوگی۔ اللہ کا شکر، اللہ نے میری سن لی۔ میں بڑی خوشی خوشی اپنے لاؤنج میں تتلیوں کی طرح باغ میں ٹہل رہی تھی۔ میرا چھوٹا بھائی احمر وہاں آ گیا، کہنے لگا واہ آج تو چہرے پہ بڑی رونق چھائی ہوئی ہے، اپیا کیا کامران سر نے چھٹی دے دی؟ میں نے کہا آج نہیں آنے والے وہ، دیکھ نہیں رہے کتنے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، آج تو بارش ہوگی اور میں بارش میں خوب انجوائے کروں گی۔ بارش بھی ہوئی اور اچھی خاصی طوفانی بارش تھی۔ میں تو اتنی خوش تھی کہ بتا نہیں سکتی۔ میں نے احمر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ ویسے وہ کم ہی میری بات مانتا تھا، لیکن بارش ہم دونوں کو ہی پسند تھی۔ ہم دونوں اپنے لان میں نہا رہے تھے جب احمر نے پائپ اٹھایا، نیچے سے نل کھولا اور مجھ پہ پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا احمر کے بچے آج مجھ سے تم بچو گے نہیں، یہ کیا حرکت ہے؟ میں پوری کی پوری بھیگی ہوئی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پائپ پکڑا اور پانی اس کے اوپر ڈالنے لگی۔ احمر گیٹ کے پاس چلا گیا اپنے بچاؤ کے لیے۔ اس نے مین گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر بھاگنے لگا۔ میں نے کہا تم مجھ سے بچنے والے نہیں ہو۔ پائپ کافی لمبا تھا، میں باہر کو لیے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ دروازہ کھول کے باہر جا چکا تھا۔ میں نے پائپ کا رخ چھوٹے دروازے کی طرف کیا اور دروازہ کھول دیا، لیکن سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے سارے کے سارے طبق پوری آب و تاب سے روشن ہو گئے۔ سامنے سر کھڑے ہوئے تھے، سر کامران، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ ایک تو وہ پہلے بارش میں بھیگتے ہوئے آئے تھے، پھر میرے پائپ کا رخ بھی انہی پر تھا، اور ان کو دیکھ کے تو میں تو جیسے فریز ہو گئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اس طوفانی بارش میں بھی وہ چھٹی نہیں کریں گے۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی، گھر میں چین نہیں تھا کیا؟ میں یہ سوچنے لگی، لیکن پائپ ابھی بھی ان کی جانب تھا۔ وہ کہنے لگے مناہل یہ کیا بدتمیزی ہے، پائپ ہٹائیں مجھ سے۔ یہ سن کر میرے ہاتھ سے پائپ چھوٹ کے زمین پہ گرا۔ میں جلدی سے اندر بھاگ گئی، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جلدی سے کپڑے نکالے، فٹافٹ سے شاور لیا، کپڑے بدل کے سر پہ دوپٹہ لے کے جب میں اسٹڈی میں آئی تو وہ وہاں پر رومال سے اپنے چہرے اور اپنے چشمے کو صاف کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کے انہوں نے ماتھے پہ بل ڈالے، کہنے لگے بڑی عجیب احمق لڑکی ہیں آپ۔ میں خاموشی سے سامنے بیٹھ گئی۔ اندر ہی اندر مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ میں نے ٹیسٹ یاد ہی نہیں کیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا اتنی تیز طوفانی بارش میں سر کامران نہیں آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کس مٹی کے بنے تھے، چھٹی نہیں کرتے تھے۔ کہنے لگے آپ نے کیمسٹری کا ٹیسٹ یاد کیا ہے، چلیں جلدی سے نکالیں۔ یہ سن کر میرا دل تو دھڑکنا بھول گیا، کیونکہ میں نے کچھ بھی یاد نہیں کیا تھا۔ میں نے ٹیوشن کا رجسٹر نکالا، انہوں نے 10 سوال لکھوا دیے جس میں سے مجھے ایک بھی یاد نہیں تھا۔ میں پین منہ میں رکھے سوچے جا رہی تھی کہ کیا لکھوں، لیکن کچھ بھی پلے نہیں پڑ رہا تھا۔ سر کامران اپنے ساتھ ایک کتاب بھی لے کے آئے تھے، انہوں نے وہ شاپر سے نکالی اور اسے پڑھنے لگے۔ وہ کہنے لگے مناہل جلدی سے ٹیسٹ کرو، یہ کہہ کے وہ اپنی کتاب پڑھنے لگے۔ میں سوچے جا رہی تھی کہ کیا کروں، لیکن لگتا تھا دماغ بالکل بلینک ہو چکا ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد انہوں نے کہا لاؤ دکھاؤ کیا کیا ہے۔ میں نے خالی رجسٹر ان کو پکڑا دیا۔ انہوں نے ایک نظر رجسٹر پہ ڈالی، دوسری غصیلی نظر مجھ پہ ڈالی، پھر کہنے لگے ٹیسٹ یاد کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا سر بارش ہو رہی تھی اس لیے۔ تو کہنے لگے بارش کا ٹیسٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
آپ نے یاد کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا سر میں بارش میں نہانے لگ گئی تھی۔ تو کہنے لگے بارش کو شروع ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہے اور یہ ٹیسٹ میں نے آپ کو 2 دن پہلے دیا تھا۔ 2 دن سے تو بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ نے 2 دن ضائع کر دیے۔ یہ جھوٹے بہانے میرے سامنے مت بنایا کریں۔ آئندہ بارش ہو، طوفان ہو، زلزلہ آئے، مجھے میرا ٹیسٹ وقت پر چاہیے۔ پھر کہنے لگے ہاتھ ادھر دو۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ جب تک تمہیں پنش نہیں ملے گی تم یاد نہیں کرو گی۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، اپنا پین میری دونوں انگلیوں کے درمیان میں رکھ کے میری دونوں انگلیاں دبا دی۔ میں کراہ کے رہ گئی، میری آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اپنا ہاتھ نیچے کر رہی تھی لیکن ان کی مضبوط گرفت میں تھا۔ وہ کہنے لگے آئندہ یاد کرو گی؟ میں نے کہا یس سر۔ میری آنکھوں سے تب تک آنسو بہنے لگے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا، اپنا پین پکڑا اور کہنے لگے کھڑی ہو جاؤ اور ابھی کے ابھی سارے سوال یاد کرو۔ میں آج یہیں بیٹھا ہوں، جب تک یہ تم ٹیسٹ نہیں دو گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پتہ نہیں کس نالائق لڑکی سے پالا پڑ گیا میرا۔ انسان اپنی عقل استعمال کر لیتا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے تو سارے سوال سمجھائے تھے۔ اگر ان باتوں پہ ہی غور کر لیا ہوتا، سمجھا ہوتا تو خود سے بھی لکھ سکتی تھی، لیکن آپ نے ایسی کوئی زحمت ہی نہیں کی۔ میں نے کھڑے ہو کے سارے سوال یاد کیے، وہ بھی صرف 2 گھنٹے میں۔ سر اپنی کتاب پڑھتے رہے، ساتھ میں میرے چھوٹے بھائی نے چائے بھی لا کے ان کے سامنے رکھ دی، پکوڑوں کی پلیٹ بھی رکھ دی، کیونکہ جب بھی بارش ہوتی تھی میری امی پکوڑے ضرور بناتی تھی۔ بڑے مزے سے پکوڑے چٹنی کے ساتھ لگا کے کھا رہے تھے، ساتھ میں چائے پی رہے تھے، اور میں ان کی شکل دیکھ رہی تھی۔ 2 گھنٹے کے اندر اندر میں نے سارے سوالات یاد کیے اور پھر میں نے ٹیسٹ بھی دے دیا۔ 3 گھنٹے وہ بیٹھے رہے۔ جب وہ گئے تو میں نے سکون کا سانس لیا، جلدی سے باہر آئی۔ میں نے کہا امی بھوک لگی ہے، میرے پکوڑے کہاں ہیں؟ امی کہنے لگی وہ تو سارے ختم ہو گئے۔ مجھے کیا پتا تھا تمہارے حصے کے پکوڑے بھی احمر کھا جائے گا۔ مجھے احمر پر جی بھر کے غصہ آیا۔ ایک تو اس کی وجہ سے میں نے سر کے اوپر پائپ سے پانی پھینک دیا، اس کا الگ سے ان کو غصہ چڑھا ہوا تھا۔ پھر مجھے ٹیسٹ یاد نہیں ہوا، اس کی الگ خوار نکالی۔ میں نے احمر کے کمرے میں جا کے 2-3 تھپڑ اس کے منہ پہ مارے۔ وہ رونے لگا، مجھے کیوں مارا ہے؟ میں نے کہا میرے پکوڑے کیوں کھائے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، غصہ اپنے سر پہ چڑھا ہوا ہے جنہوں نے آپ کو پنش کیا تھا۔ میں نے کہا زیادہ نہ میرے منہ مت لگو، میں 2 اور تھپڑ لگا دوں گی۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا رہتا ہے۔ بہرحال میں نے مشکل سے وہ سال کاٹا تھا۔ 9th کلاس کے پیپر بھی دوبارہ سے دیے تھے۔ اس بار میرا رزلٹ بہت اچھا آیا تھا، A گریڈ اور 85% لی تھی میں نے۔ میرا باپ تو اتنا خوش تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ وہ کہنے لگے سارا کا سارا کریڈٹ کامران کو جاتا ہے۔ یہ سن کے میرا منہ بن گیا۔ آخر محنت تو میں نے کی تھی نا، لیکن میرے والد نے میری تعریف میں ایک جملہ نہیں بولا، بس سر کی تعریف کرتے رہے۔ بہت اچھا بچہ ہے، بڑی محنت کی اس نے، ورنہ اس نالائق سے تو مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی، میں تو اس لڑکی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ میرے والد نے میرا داخلہ انجینئرنگ میں کروا دیا، اور اس میں ساری کی ساری میتھ تھی جو مجھے عذاب لگتی تھی۔ میں کہتی رہ گئی کہ مجھے انجینئرنگ کی پڑھائی نہیں کرنی، لیکن میری سنتا کون تھا؟ سر نے کہا کہ ان کا سیمسٹر ختم ہو چکا ہے، ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے، اور اب وہ جاب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ٹیوشن پڑھانا ان کے لیے مشکل ہوگا، کیونکہ آفس سے ان کی چھٹی 7 بجے ہوگی۔ میں اسٹڈی روم کے باہر کھڑی دروازے پہ کان لگائے یہ سب کچھ سن رہی تھی، اور دل ہی دل میں میرے لڈو پھوٹ رہے تھے کہ چلو شکر ہے میری جان تو اس شخص سے چھوٹے گی، اچھا ہے ان کو جاب مل جائے۔ میرے والد کہنے لگے بیٹے اللہ تمہیں کامیاب کرے، بے شک تم جاب کرو لیکن مناہل کو تم ہی پڑھاؤ گے۔ وہ کہنے لگے میرے لیے مینج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ میں باہر کان لگا کے سن رہی تھی، ساتھ میں دعائیں مانگ رہی تھی اللہ کرے سر کبھی مجھے پڑھانے کی حامی نہ بھریں، لیکن میرے والد کے اصرار پر وہ مان گئے۔ میں ان سے جان چھڑوانا چاہتی تھی،
اس کے بعد نہ جانے میرے والد میں اور سر میں کیا خسر پھسر چل رہی تھی کہ مجھے ٹھیک سے کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے دروازے میں اپنا کان زور سے لگایا تاکہ سن سکوں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں، جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں گرتے گرتے بچی۔ سامنے سر کامران کھڑے تھے اور مجھے دیکھ کے گھورنے لگے۔ وہ کہنے لگے آپ کو شرم نہیں آتی؟ کنسوئیاں کر رہی تھیں آپ؟ میں نے کہا نو سر۔ دروازہ کھل چکا تھا اور میرے والد بھی مجھے غصے سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے تم یہاں کیا کر رہی تھیں؟ سر کہنے لگے یہ کان لگا کے سن رہی تھی کہ کہیں میں نے انہیں پڑھانے کی حامی تو نہیں بھر لی۔ کیوں مناہل، آپ یہاں کھڑی یہی سننے کی کوشش کر رہی تھی نا؟ میں تو شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ وہ مجھے غصے سے کہنے لگے جاؤ اپنے کمرے میں۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جب تک میں کالج نہیں گئی تھی میرا ذہن ایک کورے کاغذ کی طرح صاف تھا۔ بس یہی میری سوچ تھی کہ مجھے کھیلنا ہے، موبائل پر باتیں کرنی ہیں، سیلفیاں لینی ہیں، سنیپ چیٹ کرنی ہے اور احمر کے ساتھ لڑائی کرنی ہے۔ صرف بچکانہ سی سوچ تھی، لیکن کالج کی دنیا ہی الگ تھی۔ لڑکیوں کی سوچیں بہت مختلف تھیں۔ زیادہ تر لڑکیوں کے بوائے فرینڈز بنے ہوئے تھے۔ کئی لڑکیاں تو کالج کی چھٹی کے بعد اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کے نکل جاتی تھیں، پھر بڑی مزے کی باتیں بتاتی تھیں۔ میرے دل میں بھی ایسی خواہش اٹھنے لگی، کچھ عمر کا تقاضا بھی تھا۔ ایک بار میری ایک دوست مجھ سے کہنے لگی کہ تمہاری لائف میں کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا یار اصل میں میرے والد بہن بھائیوں میں سب سے بڑے ہیں، باقی چچا اور پھپھو بہت چھوٹے ہیں، اسی لیے ان کے بچوں میں کوئی 10 سال کا تو کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 6-7 سال کا ہے، کوئی کزن مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی اور آس پڑوس میں بھی کوئی نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں، آس پڑوس میں بھی کوئی نہیں ہے۔ ایک لڑکی کہنے لگی میں نے تو اپنے سر کے ساتھ خوب افیئر چلا رکھا ہے اور بہت جلد میری ان سے منگنی ہونے والی ہے۔ میں اس وقت کولڈ ڈرنک کا گھونٹ پڑ رہی تھی۔ یہ سن کر تو میرے حلق میں جیسے اچھو لگا۔ میں نے کہا کیا؟ سر کے ساتھ؟ کہنے لگی ہاں تو کیا ہوا؟ میں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، پتہ بھی ہے سر کتنے بڑے ہوتے ہیں؟ سر کا مطلب تو یہی ہے نا کہ تم سے 10-12 سال بڑے ہوں گے۔ تو کہنے لگی تو کیا ہوا، 10-12 سال بڑے سے شادی نہیں ہوتی کیا؟ میں نے کہا پھر تو تم ان کی بیوی کم اور چھوٹی بہن زیادہ لگو گی۔ میں نے اس کا تمسخر اڑایا تھا تو وہ کہنے لگی جی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کئی لڑکیاں ہیں جن کی شادی اپنے سے 10-15 سال بڑے مردوں سے ہوتی ہے اور وہ بہت خوش رہتی ہیں کیونکہ وہ میچیور بھی ہوتے ہیں اور کم عمر بیوی کی بات کی قدر بھی کرتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوتا، مجھے بھی سر پڑھانے آتے ہیں، اتنے کھڑوس ہیں، میں تو دعائیں کرتی ہوں جلدی سے میری پڑھائی ختم ہو، میری جان چھوٹے۔ وہ کہنے لگی دیکھنے میں کیسے ہیں؟ میں نے کہا کبھی غور نہیں کیا، کیا پتا کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگی چلو چھوڑو، اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک بار کالج کی چھٹی کے بعد میں اپنی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا پلان بنایا تھا۔ میرے والد نے بھی اجازت دے دی تھی کیونکہ اب میں پڑھاکو بچی ہو گئی تھی۔ جب میں ریسٹورنٹ میں اپنی دوستوں کے ساتھ بیٹھی مینیو ڈسکس کر رہی تھی، ادھر میری سامنے والے ٹیبل پر نظر پڑی۔ وہاں سر بیٹھے تھے، ساتھ میں 2-3 مرد اور بھی تھے اور وہ ان کے ساتھ بات چیت میں مصروف تھے، ساتھ ساتھ لنچ بھی کر رہے تھے۔ میں نے کہا مارے گئے یار، یہ یہاں کیسے آ گئے؟ یہ دیکھ کر میری دوست مجھ سے کہنے لگی کیا ہوا، کون آ گیا؟ میں نے کہا وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، میرے سر ہیں۔ میں نے یہ کہا تو سب لڑکیوں نے بے ساختہ پیچھے پلٹ کے دیکھا۔ سر کو دیکھ کے کہنے لگی یہ تمہارے سر ہیں؟ ہائے مناہل، تم تو شاید آنکھوں کی اندھی ہو یا عقل کی، کتنا ہینڈسم سر ہے تمہارا۔ اگر ایسا سر ہمارا ہوتا تو ہم تو کب کا انہیں سیٹ کر چکی ہوتی۔ میں نے کہا بس یہ شکل کے اچھے ہیں، تمہیں نہیں پتا بہت غصے والے ہیں، ٹیسٹ یاد نہ ہو تو پنش دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ وہ کہنے لگی پاگل ہو تم، ایسا کرو اپنے سر کا نمبر مجھے دے دو، میں تو انہیں 2 مہینے کے اندر اندر پٹا لوں گی۔ میں نے کہا میرے پاس نہیں ہے ان کا نمبر۔
تو وہ کہنے لگی یار تم تو بڑی بیوقوف ہو، کتنا ہینڈسم نوجوان ہے، تم نے تو لگتا ہے کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں۔ یہ بات شاید سچ تھی، میں نے واقعی میں کبھی غور سے دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، کیونکہ میں ایسی باتیں سوچتی ہی نہیں تھی۔ اس بار جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میں نے انہیں غور سے دیکھنا شروع کیا۔ وہ کافی اسمارٹ تھے، وہ مجھے میتھ کے سوال سمجھا رہے تھے اور میری نظریں ان کے چہرے پہ مرکوز تھیں۔ سر نے سوال سمجھانے کے بعد جب میری طرف دیکھا تو میں انہیں ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگے یہ سمجھ میں آیا تمہیں؟ تو میں فوراً سے چونک گئی۔ میں نے جب رجسٹر پہ دیکھا تو پورا سوال حل ہو چکا تھا، لیکن میرے پلے نہیں پڑا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا ایک بار اور سمجھا دیں؟ سر نے گہری سانس بھری، کہنے لگے میری شکل کی طرف دیکھو گے تو سمجھ نہیں آئے گا، کیونکہ سوال میری شکل کے اوپر حل نہیں ہوا۔ وہ فوراً سے میری بات کو پکڑ چکے تھے۔ میں کچھ شرمندہ سی ہو گئی۔ انہوں نے پھر سے مجھے سوال سمجھایا، کہنے لگے اسے حل کر کے دو۔ میں نے فوراً سے وہ سوال حل کر کے انہیں دکھا دیا۔ پھر کہنے لگے کل تم ریسٹورنٹ میں کیا کر رہی تھی؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے ریسٹورنٹ میں دیکھ چکے ہوں گے۔ میں نے کہا میں اپنی دوستوں کے ساتھ کھانا کھانے گئی تھی۔ کہنے لگے جن لڑکیوں کے ساتھ تم وہاں گئی تھی وہ لڑکیاں مجھے اچھی نہیں لگی۔ میں نے کہا کیا مطلب سر آپ کا؟ کہنے لگے مجھے نہیں لگتا تمہیں ان لڑکیوں سے دوستی رکھنی چاہیے۔ وہ لڑکیاں پڑھنے میں اتنی خاص نہیں تھیں، بس زیادہ تر ان کا ٹاپک لڑکوں کے گرد ہی گھومتا تھا۔ فلاں لڑکا اسمارٹ ہے، فلاں ایسا ہے، اسے پٹانا چاہیے، اسے پٹانا چاہیے۔ لیکن میں نے کہا کہ وہ بہت اچھی ہیں، بہت اچھا پڑھتی ہیں۔ تو وہ کہنے لگے مجھے تو ایسے نہیں لگ رہا تھا، کافی فیشنیبل سی تھی، یونیفارم میں بھی اچھا خاصا میک اپ تھوپ رکھا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ ان لڑکیوں کی پڑھائی میں توجہ ہوگی۔ پھر وہ کہنے لگے مناہل میری بات سنو، انسان کی پہچان اس کی دوستوں سے ہوتی ہے، اس لیے اچھی لڑکیوں سے دوستی کرو، اس طرح تمہیں فائدہ ہوگا، پڑھائی میں تمہاری مدد بھی ہو جائے گی۔ اپنی دوستوں کی باتیں اپنے سر کے منہ سے سن کے مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ کون ہوتے تھے میری دوستوں کے بارے میں ایسا کہنے والے؟ مجھے ان کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ میں نے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ وہ کہنے لگے آئندہ میں تمہیں ان لوگوں کے ساتھ نہ دیکھوں۔ ان کا میرے معاملات میں اتنا زیادہ انٹرفیئر کرنا مجھے پسند نہیں تھا۔ سر کامران میری سوچ سے زیادہ ہوشیار اور چالاک تھے، اس لیے اب میں احتیاط کرنے لگی تھی۔ اپنی دوستوں کے ساتھ ریسٹورنٹس میں کم ہی لنچ کرنے جاتی تھی۔ اندر ہی اندر یہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ مجھے دیکھ ہی نہ لیں، کیونکہ اکثر مجھے لنچ کی اجازت گھر سے نہیں ملتی تھی اور میں یہ کام چھپ چھپا کے بھی کر لیتی تھی۔ لیکن سر تو میرے والد کو فوراً بتا دیتے اور ان سے محبت کرنے یا افیئر چلانے کا بھی ارادہ میں نے ترک کر دیا، کیونکہ وہ مجھے ذاتی طور پہ پسند ہی نہیں تھے۔ میں کیوں ایسی مصیبت پالتی؟ اگر سچ میں وہ میرے ساتھ سیریس ہو جاتے تو میری تو ساری زندگی برباد ہو جاتی۔ ساری زندگی مجھے ان کے طعنے سننے پڑتے کہ میں پڑھائی میں اچھی نہیں ہوں۔ اس سے تو بہتر تھا میں کسی اور کے ساتھ افیئر چلا لیتی۔ ایک بار میری ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ تم میرے کزن کو بڑی پسند آئی ہو، جب بھی کالج مجھے لینے آتا ہے بار بار تمہارا پوچھتا ہے کہ یہ لڑکی کون ہے، بڑی خوبصورت ہے۔ کسی کے منہ سے اپنی تعریف سننا ویسے بھی اچھا لگتا ہے، اور ویسے بھی میں اس عمر میں تھی کہ لڑکوں کے منہ سے تعریفیں کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں۔ مجھے بھی اچھی لگنے لگی۔ ایک بار میں نے اس کے کزن کو دیکھا بھی تھا۔ لڑکا زیادہ خوبصورت تو نہیں تھا، نہ ہی زیادہ اسمارٹ تھا، لیکن اچھا تھا۔ خیر مجھے کوئی اتنی خاص تمیز بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا کہ سب لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمارے دو بوائے فرینڈز ہیں، ہمارے 3 ہیں، تو میرا دل کیا کہ میرا بھی تو ایک ہونا چاہیے، تاکہ ان سب کے سامنے مجھے شرمندگی تو نہ اٹھانی پڑے کہ میرا تو کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے۔ بہرحال میری حامد سے دوستی ہو گئی، ہمارا فون نمبرز کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ اب میں اس سے باتیں بھی کرنے لگی، بڑی دلچسپ باتیں کرتا تھا، میری تعریفیں کرتا تھا، ہم لوگ ویڈیو کال بھی کر لیتے تھے۔ آہستہ آہستہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا، اس کی باتیں مجھے اچھی لگنے لگیں۔ ایک بار وہ کہنے لگا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کے میں ڈر گئی۔
میں نے کہا نہیں بھائی، میں نہیں مل سکتی، میرے والد اس معاملے میں کچھ زیادہ ہی اسٹرکٹ ہیں، انہیں یہ سب نہیں پسند۔ اس پہ وہ کہنے لگا کچھ نہیں ہوتا، کچھ پتا نہیں چلے گا، دیکھو تم کالج کے اندر مت جانا۔ میں کالج وین میں جاتی تھی اور وین کالج چھوڑ کے چلی جاتی تھی۔ وہ کہنے لگا میں صبح ہی آ جاؤں گا، چھٹی تک ہم لوگ سی ویو پہ گھومیں گے پھریں گے، اور چھٹی سے پہلے پہلے میں تمہیں کالج چھوڑ دوں گا۔ میں نے سوچا کہ اس ٹائم میں پکڑی نہیں جا سکتی، اور صبح ہی صبح سمندر میں میرا باپ تو نہیں جائے گا، نہ ہی وہاں کوئی اور مجھے دیکھے گا، یہ کام بالکل سیف تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جیسے میری دوستیں اپنے بوائے فرینڈس کی باتیں کرتی ہیں کہ ڈیٹ پہ گئے تھے، یہ کھایا تھا، ایسے انجوائے کیا تھا، یہ باتیں کی تھیں، پھر میں بھی کروں گی۔ مجھے بس یہ پتا تھا کہ ڈیٹ پہ جاتے ہیں تو کھاتے پیتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا تھا۔ میں وین سے اتر کے ایک سائڈ پہ کھڑی ہو گئی، وین والا مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا، باقی لڑکیاں کالج کے اندر چلی گئیں، لیکن میں نہیں گئی۔ کچھ ہی دیر میں حامد اپنی بائک پر آ گیا، میں اس کے ساتھ بائک پہ بیٹھی اور وہ مجھے سمندر پہ لے گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ 2 دریا چلتے ہیں، وہاں زیادہ مزہ آئے گا۔ میں نے کہا وہ تو کافی سناٹے والی جگہ ہوگی، اس ٹائم تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کہنے لگا تو یہ تو اور بھی اچھا ہے نا۔ وہ مجھے 2 دریا لے گیا، وہاں پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، وہاں کا ریسٹورنٹ تک خالی تھا، وہاں پہ لکڑی سے بنا ہوا وہ ہوٹل بے حد خوبصورت تھا۔ وہ مجھے وہاں لے گیا، کافی خوبصورت سا نظارہ تھا، سامنے دیکھنے پہ پانی نظر آ رہا تھا، سمندر کی لہریں اٹھ رہی تھیں، کافی رومانٹک سا ماحول پیدا ہو گیا تھا۔ ہم نے ایک کونے کے ٹیبل کو منتخب کیا تھا، اس نے بیرے کو بلایا اور چائے کا آرڈر دیا۔ بجائے میرے سامنے والی کرسی پہ بیٹھنے کے وہ میرے برابر والی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ حامد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ کسی نے میرا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں تو کچھ گھبرانے سی لگی، میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو۔ کہنے لگا ڈیٹ پہ آئی ہو تو ہاتھ تو پکڑنا پڑے گا نا۔ میں نے کہا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ہم صرف باتیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا باتیں ہی تو سن رہا ہوں 1 مہینے سے، صرف باتوں سے گزارا تھوڑی ہوتا ہے، اور تم تو باتیں بھی ٹھیک سے نہیں کرنے دیتی۔ لڑکا لڑکی آپس میں رومانس کی باتیں کرتے ہیں اور تم ہو کہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتی رہتی ہو۔ چھوٹے بھائی نے تمہاری شکایت ابو سے لگا دی، تمہاری دوست نے یہ کہہ دیا، سر نے ڈانٹ دیا۔ ارے یہ باتیں تھوڑی ہوتی ہیں لڑکا لڑکی میں، کچھ اور باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا اور کیا باتیں ہوتی ہیں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور میرے دوسرے کندھے سے پکڑ کے مجھے اپنے پہلو سے لگانے لگا۔ میں تو ابھی سمجھ بھی نہیں پائی تھی جب کسی کی دھاڑ دار آواز میرے عقب سے گونجی، مناہل یہ کیا کر رہی ہو؟ میرے ساتھ ساتھ حامد بھی کانپ سا گیا۔ ہم دونوں نے بیک وقت پیچھے پلٹ کے دیکھا تو سر کامران وہاں پہ کھڑے تھے، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکے سے کہنے لگے تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی؟ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا میں جو کوئی بھی ہوں، تمہیں اس سے کیا؟ پھر سر نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے وہاں سے کھڑا کیا، کہنے لگے کالج کا بہانہ کر کے اب تم یہ سب کچھ کرنے لگی ہو؟ میری تو جیسے جان نکل گئی۔ ان کے ساتھ 2 نوجوان اور بھی تھے، وہ بھی مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ سر نے ان سے کہا میں آپ کو کچھ دیر بعد آفس میں جوائن کروں گا، یہ میری کزن ہے، میں اس کو گھر پہ چھوڑے ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مجھے اپنے ساتھ اس ہوٹل سے باہر لے کے آئے جہاں ان کی بائک کھڑی تھی۔ بائک پہ بیٹھے، کہنے لگے بیٹھو میرے پیچھے۔ میں نے کہا سر میں گھر نہیں جاؤں گی، آپ مجھے کالج چھوڑ دیں۔ میں رونے لگی۔ کہنے لگے چپ چاپ بائک پہ بیٹھو، میں تمہیں تمہارے گھر لے کے جاؤں گا اور عرفان صاحب کے سامنے کھڑا کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ ان کی بیٹی کو میں کہاں سے لے کے آیا ہوں۔ میں رونے لگی، میں نے کہا ایسا مت کریں سر پلیز، میرے بابا مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ سر کہنے لگے تمہاری سزا یہی ہونی چاہیے، بیٹھو میرے ساتھ۔ میری جان نکل گئی تھی، میں جانتی تھی میرا باپ مجھے واقعی نہیں چھوڑے گا۔ میں ان کے پیچھے بیٹھ گئی، لیکن انہوں نے تو میرے ساتھ